زندگی آیات کے ساتھ آج کا موضوع ہے زندگی کا ایک ہی معبود اور ایک ہی مرکز۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک مشرکین اور باطل مذاہب رکھنے والوں کی کچھ غلط اور بیہودہ عقائد بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید نے ان کے منطقی جواب دیے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ خدا اور جنات کے درمیان رشتہ داری کے قائل ہو گئے تھے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو جنوں کی خدا کے ساتھ ایک قسم کی رشتہ داری کے قائل تھے۔ دوسری جاہلانہ بات یہ تھی کہ وہ خدا کے لیے نادانی سے بیٹوں اور بیٹیوں کے قائل ہو گئے تھے، اور یہ سارے عقائد باطل بغیر دلیل کے تھے، ان کے پاس کوئی محکم اور واضح دلیل موجود نہیں تھی۔ لہٰذا قرآن مجید نے ان تمام باطل افکار اور بیہودہ اور بے بنیاد خیالات پر قلم سرخ کھینچ دیا اور ایک عمدہ بیان جاری کیا کہ وہ خدا بدی ہے، یعنی بغیر کسی پیشگی مثال کے خلق کرنا، یعنی کسی کی تقلید نہ کرنا، لہٰذا آسمانوں اور زمین کا موجد اور آغاز کرنے والا وہی خدا ہے، اور انہیں تازہ اور نیا وجود عطا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا اور وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارا خدا، تمہارا پروردگار اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو، اور وہ تمام موجودات کا حافظ اور مدبر ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، سب سے پہلے یہ پہچان کروائی گئی ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ رب کا مطلب صرف خالق نہیں ہے، رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، وہ پالتا بھی ہے، وہ سنوارتا بھی ہے، اور وہ منزل تک بھی پہنچاتا ہے، یعنی تمہاری زندگی بے سہارا نہیں ہے، تمہارا رب تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ لا الہ الا ہوا، یہاں مرکز کی وحدت کا پیغام ملتا ہے، یعنی معبود وہ ہوتا ہے جس کے سامنے انسان جھکتا ہے، جس کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، جس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کس کے لیے جیتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، خواہشات کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، طاقت کے لیے، یا خدا کے لیے؟ توحید کا مطلب ہے زندگی کا مرکز ایک ہو جائے، دل تقسیم نہ رہے۔ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے وہی حاکم ہے، اور جو حاکم ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ دلیل پر قائم ہے کہ اگر سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو اختیار بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ خداوند متعال کی تمام مخلوقات اور انسان فقیر محض ہیں، کسی کے پاس، کسی مخلوق کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہی خدا ہے جو غنی مطلق ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور بقیہ جس کے پاس ہے وہ سب اس خالق کی عطا ہے۔ تو پس جب ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، تو ہمارے پورے وجود پر، ہماری صلاحیتوں پر اسی کا اختیار ہونا چاہیے۔ اس لیے اسی آیت میں اس کے بعد کہا گیا کہ فَاعْبُدُوهُ، یہاں حکم آیا ہے کہ پس اسی کی عبادت کرو، یعنی جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہو۔ یہاں عبادت صرف نماز نہیں، عبادت مکمل اطاعت، یعنی بندگی، یعنی سپردگی، گویا عبادت ایک نظام بندگی ہے،
اگر ہم نماز پڑھیں مگر فیصلے کسی اور کے اصولوں پر کریں تو یہاں عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، آخر میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کا وکیل ہے، یعنی جب تم اس کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری کفالت کرے گا۔ توحید خوف ختم کرتی ہے، کیونکہ جب رب ایک ہو تو سہارا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن زندگی اس وقت بکھر جاتی ہے جب دل کے کئی مرکز اور معبود ہو جائیں، اور زندگی اس وقت منظم ہو جاتی ہے جب انسان کی زندگی کا مرکز ایک ہو جائے، اور وہ مرکز خداوند متعال کی ذات اقدس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔